فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جورج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 253 253۔ عنوان تھا حسین و یزید۔ اسی کے تحت ہم بیان کر رہے تھے اور اپنے سلسلے کو ہم نے جہاں منقطع کیا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ منطق اور استدلال کسی حقیقت کو ثابت کرنے میں اتنے کامیاب نہیں جتنا واقعات اور حوادث خود کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب واقعات اور حوادث میں ہر برہان قاطع اور ہر دلیل موجود ہوتی ہے تو اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ تمام حوادث و واقعات جن سے حسین گزرے شاہد ہیں کہ وہ کردار کے لحاظ سے عرش بری تھے، اور وہ تمام حوادث اور واقعات جن سے یزید گزرا وہ ثبوت ہیں کہ وہ زمین کا آخری طبقہ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے واقعہ کربلا کافی ہے۔ یہ واقعہ بولتی ہوئی زبان بھی رکھتا ہے اور اشارہ کرتا ہوا ہاتھ بھی۔ بلازری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس کا گزر بی بی عائشہ کی طرف سے ہوا۔ اس سال عثمان نے ابن عباس کو افسر حج مقرر کر کے مکہ بھیجا تھا۔ عائشہ نے ان سے یہ صریح فقرہ کہا کہ ابن عباس، خدا نے تمہیں عقل، سمجھ اور قوت تقریر عنایت کی ہے، دیکھو لوگوں کے اس سرکش یعنی عثمان سے روح گرداں کر دو۔ بلازری نے حضرت عثمان کے بارے میں بی بی عائشہ کا ایک فقرہ ایسے نقل کیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ہی کسی انسان سے اتنی نفرت و بیزاری رہی ہو جتنی عائشہ کو عثمان سے تھی۔ بی بی عائشہ نے مروان سے کہا، مروان، قسم بخدا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ عثمان میرے ان تھیلوں میں سے ایک تھیلے میں ہوتے اور میں خود اٹھا کر لے جاتی اور سمندر میں انہیں ڈال دیتی۔ اکثر یہ فقرہ ان کی زبان پر رہا کرتا تھا۔ کہتی تھی نہ اصل نون عین سے لام، نہ اصل کو قتل کر ڈالو، نہ اصل کافر ہو گیا ہے۔ بی بی عائشہ اتنی شدت سے عثمان کی ہلاکت اور قتل کیے جانے کی خواہش مند تھی کہ انہوں نے اعلانیہ لوگوں کو ان کے قتل کا حکم دینا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پورا یقین تھا کہ عثمان کے قتل ہونے پر خلافت یقیناً علی کو نہیں بلکہ طلحہ کو ملے گی۔ ان کی اس خوش خیالی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب مکہ میں انہیں عثمان کے قتل ہونے کی خبر ملی تو برجستہ بولی، نہ اصل کا ستیہ ناس ہو، واہ اے انگلیوں والے، واہ اے ابو سبل، کیا کہنا تمہارا اے چچا کے بیٹے، میں گویا اپنی آنکھوں سے ان کی انگلیوں کو دیکھ رہی ہوں اور ان کی بیعت کی جا رہی ہے۔ انگلیوں والوں سے مراد طلحہ ہیں۔ جنگ احد میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اسی دن سے انگلیوں والے ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ خود طلحہ کے فرزند محمد بن طلحہ جب ان سے واقع قتل عثمان کی تفصیلات دریافت کی جاتی تو باپ طلحہ اور بی بی عائشہ کو خون عثمان میں شریک قرار دیتے تھے، جیسا کہ صاحب بدع و تاریخ نے بھی صراحت کی ہے کہ عثمان کے شدید ترین دشمن طلحہ و زبیر اور عائشہ تھے۔ میری فلاں بیٹی جوان ہو گئی ہے، مجھے اس کی شادی کی فکر رہتی ہے، میرے خیال میں عبداللہ بن سلام اچھا آدمی ہے، چاہتا ہوں کہ اسی سے شادی کروں۔ ابو ہریرہ اور ابو درداء نے کہا کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا لحاظ، اس کی نعمتوں کا شکر اور اس کی خوشنودی کی طلبگاری آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ آپ نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے۔ معاویہ نے کہا، تو آپ دونوں حضرات
عبداللہ بن سلام سے مل کر اس کا ذکر کریں کہ معاویہ کی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگرچہ میں نے اپنی بیٹی کو اختیار دے دیا ہے کہ جس سے وہ منظور کرے گی اسی سے اس کی شادی کروں گا، مگر مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی عبداللہ بن سلام کو پسند کرے گی اور انکار نہیں کرے گی۔ ابو ہریرہ اور ابو دردارہ معاویہ کا پیغام لے کر عبداللہ بن سلام کے پاس گئے۔ ادھر معاویہ مکان میں بیٹی کے پاس پہنچے اور کہا، بیٹی ایک بات کہتا ہوں سنو، جب ابو ہریرہ اور ابو دردہ تمہارے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ معاویہ عبداللہ بن سلام سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کہ ہاں، عبداللہ بن سلام آدمی تو اچھا ہے، وہ برابر کا بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی، مگر اس نے زینب بن اسحاق سے شادی کر لی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس کے رہتے ہوئے وہ مجھ سے شادی کرے تو کہیں ہر عورت کی طرح میں بھی سوتن کی آگ میں جلنے نہ لگوں، اور اس طرح عبداللہ بن سلام کے خلاف کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے جس پر خداوند عالم غضبناک ہو اور وہ مجھ پر عذاب کرے۔ ہاں، اگر عبداللہ بن سلام اپنی بیوی الف رے یہ نون بے ہے ارنب کو طلاق دے دے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وہاں پہ زینب محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے ارنب بنت اسحاق۔ ابو ہریرہ اور ابو درداء نے معاویہ کا پیغام عبداللہ بن سلام سے جب کہا تو اس کی مسرتوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً اس پیغام کو منظور کر کے ابو ہریرہ اور ابو درداء کو معاویہ کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور معاویہ کو ہماری طرف سے پیام دے دیں۔ جب وہ دونوں معاویہ کے پاس پہنچے اور عبداللہ بن سلام کی منظوری کا حال بیان کیا تو معاویہ نے کہا، میں تو پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے خود یہ نسبت پسند ہے، مگر میں اپنی بیٹی کو اختیار دے چکا ہوں کہ جس کو وہ منظور کرے گی اسی سے اس کی شادی کروں گا۔ اب آپ لوگ اس کے پاس جائیں اور دریافت کریں کہ اس کو عبداللہ بن سلام سے نکاح منظور ہے۔ یہ دونوں اس کے پاس گئے۔ اس نے وہی جواب دیا جو معاویہ اس سے پہلے اس کو سکھا پڑھا چکا تھا۔ اب دونوں صحابیوں نے بیٹی کا پیام عبداللہ بن سلام کو پہنچایا۔ عبداللہ بن سلام کو جب معلوم ہوا کہ بغیر ارنب بنت اسحاق کو طلاق دیے دختر معاویہ سے نکاح ناممکن ہے، اس نے لالچ میں پڑ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ابو ہریرہ اور ابو درداء سے کہا، آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں نے ارنب کو طلاق دے دی۔ اب آپ دونوں دختر معاویہ کے پاس جائیں اور میرے نکاح کا پیغام دیں۔ ان دونوں نے آ کر معاویہ کو اس کی خبر کی۔ انہوں نے کہا، ہاں، عبداللہ نے یہ کیا کیا، اس قدر جلد اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ کاش وہ کچھ صبر اور انتظار کیے ہوتا تو بغیر طلاق ہی کے میں کوئی فکر کر لیتا۔ آپ لوگ اس وقت جائیں اور پھر دوبارہ آ کر میری بیٹی کی رضامندی معلوم کر لیں۔ جب ابو ہریرہ اور ابو درداء پھر معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، آپ لوگ جا کر اب میری بیٹی سے دریافت کریں کہ عبداللہ بن سلام سے نکاح کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ اب تو اس نے اپنی زوجہ ارنب کو طلاق بھی دے دی ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو درداء پھر دختر معاویہ کے پاس گئے، اسے بتایا کہ عبداللہ بن سلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام بہت شریف اور لائق انسان ہے۔ دختر معاویہ نے کہا، بے شک عبداللہ بن سلام قریش میں بلند درجے کا آدمی ہے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ شادی بیاہ عمر بھر کا معاملہ ہے، ہنسی کھیل نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کر بیٹھے۔ آپ حضرات اس وقت تشریف لے جائیں اور میں اس امر میں اچھی طرح غور کر لوں، تب جواب دوں گی۔ دونوں نے دختر معاویہ کو دعائیں دی اور واپس جا کر اس کے جواب سے عبداللہ بن سلام کو مطلع کیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، خیر آج نہیں، چند دن کے بعد صحیح۔ شہر میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ عبداللہ بن سلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور دختر معاویہ کو شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ معاویہ کی چال بازی اور یزید کی بد کرداری سے چونکہ سبھی واقف تھے، اس لیے لوگ عبداللہ بن سلام کو لعنت ملامت کرتے کہ اس نے بغیر بات پکی کیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ چند دنوں کے بعد پھر عبداللہ بن سلام نے ابو ہریرہ اور ابو درداء کو دختر معاویہ کے پاس بھیجا۔ ان دونوں نے آ کر دختر معاویہ سے کہا، تم کو جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈالو۔ اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ خدا نے میرے حق میں اچھا ہی کیا، کیونکہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میں نے اس معاملے میں خوب غور کیا
اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ عبداللہ بن سلام اس قابل نہیں کہ اس سے میرا نباہ ہو سکے۔ میں نے اپنی بہی خواہوں سے مشورہ کیا تو کوئی رائے دیتا ہے اور کوئی منع کرتا ہے۔ جب عبداللہ کو دختر معاویہ کا یہ جواب معلوم ہوا تو یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ فریب کیا گیا ہے۔ اس کے حزن اور ملال کی انتہا نہ رہی۔ یہ خبر تمام پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر عبداللہ بن سلام کا قصہ تھا اور سب نے معاویہ کو انتہائی ملامت کرنا شروع کیا۔ اسی نے عبداللہ کو فریب دے کر اس کی زوجہ کو طلاق دلوائی، جس سے اس کی غرض یہ تھی کہ ارنب کو اپنے بیٹے یزید کے لیے حاصل کر لے۔ اب بیٹے کی آرزو پوری کرنے کے لیے معاویہ کی تدبیر کی یہ پہلی منزل کامیاب رہی، مگر قضا اور قدر نے ان کے فریب کو ناکام کر دیا۔ یہ ناکامی حسین بن علی کے ہاتھوں ہوئی، جو اپنے باپ کا چلن لے کر جوان ہوئے تھے، مظلوم کی نصرت جن کی عادت بن چکی تھی۔ جب ارنب کی عدت کا زمانہ گزر گیا تو معاویہ نے ابو دردہ کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کر اس کو یزید سے نکاح کا پیغام دے۔ ابو دردہ شام سے کوفہ روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو اتفاق سے وہاں حسین بن علی بھی موجود تھے۔ ابو دردہ نے خیال کیا کہ جب یہاں فرزند رسول تشریف فرما ہے تو مجھے مناسب نہیں کہ حضرت کی زیارت کرنے سے پہلے کوئی کام کروں۔ وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آئے۔ سلام و مزاج پرسی کے بعد امام حسین نے کوفے میں آنے کا سبب دریافت کیا۔ ابو دردہ نے کہا، یہاں آنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ معاویہ نے مجھے ارنب بنت اسحاق کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ یزید سے نکاح کرے۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں جو واقعات ہوئے تھے وہ تفصیل سے بیان کیے۔ امام حسین نے کہا، مجھے بھی خیال ہوا کہ اب ارنب دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، اس پر میں نے چاہا کہ اس کی عدت کا زمانہ ختم ہو جائے تو میں بھی اپنی طرف سے اس کا پیغام بھیجوں۔ اب آپ یہاں آ گئے ہیں، بہتر ہے کہ ارنب سے میرا پیغام بھی ذکر کر دیجیے گا، جس کو چاہے پسند کرے، اور میں بھی اس کی قدر مہر دوں گا جس قدر معاویہ نے یزید کی طرف سے دینے کا وعدہ کیا ہے، میں بھی اسی قدر اس کو مہر دوں گا۔ ابو دردہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا پیغام بھی اس تک پہنچا دوں گا۔ ابو دردہ آپ سے رخصت ہو کر ارنب کے پاس پہنچے اور کہا، خاتون محترم، خداوند عالم نے تمام امور اپنی قدرت سے خلق کیے اور اپنی طاقت اور اقتدار کے ذریعے ان کی تشکیل اور ترتیب کی۔ ہر بات کے لیے تقدیر ہے اور ہر تقدیر کے لیے سبب ہے۔ خدا سے بھاگ کر کہیں جانے کی جگہ نہیں۔ مقدرات الہی سے یہ بات تھی کہ عبداللہ بن سلام تمہیں طلاق دے دے، اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ تمہاری خواستگاری یزید بن معاویہ نے بھی کی ہے اور حسین بن علی نے بھی۔ میں ان دونوں کی طرف سے تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس سے تمہیں نکاح منظور ہو قبول کر لو۔ ارنب یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر یہ دونوں پیغام کے سوا کوئی اور شخص میرے پاس لاتا تو میں آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلاتی اور آپ کی رائے پر عمل کرتی۔ پھر جب کہ آپ ہی پیغام لائے ہیں تو میں اس معاملے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جو آپ کہیں گے وہی مجھے منظور ہے۔ ابو دردہ نے کہا، میرا کام تم تک پیغام پہنچا دینا تھا، پسند کرنا تمہارا کام ہے۔ ارنب نے کہا، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ابو دردہ نے کہا، بغیر اپنی رائے دیے چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زیادہ پیارے ہیں اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ارنب نے کہا، مجھے بھی دل و جان سے منظور ہے اور میں حضرت ہی کو پسند کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارنب سے نکاح کیا اور اس کا مہر ادا کر دیا۔ جب معاویہ کو یہ واقعات معلوم ہوئے تو ان کے غم اور غصے کی انتہا نہ رہی۔ ابو دردہ کو انہوں نے خوب سلواتیں سنائیں اور پھر کہا، ابو دردہ کا کیا قصور؟ یہ خود میری غلطی ہے۔ جو شخص سادہ لوہ لوگوں کو ایسے مشکل کام کے لیے تجویز کرے گا وہ تو ناکام ہوگا ہی۔ عبداللہ بن سلام جب معاویہ کے بلانے پر شام جانے لگا تو بہت سا مال ارنب کے حوالے کرتا گیا۔ جب معاویہ کے پاس رہ کر عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر دختر معاویہ نے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ معاویہ نے عبداللہ کو دھوکہ دے کر اس کی بیوی کو طلاق دلائی ہے، تو اس بدنامی کا الزام معاویہ نے عبداللہ بن سلام پر رکھا۔ اس نے مجھے فصیحت اور رسوا کیا۔ اس نے عبداللہ کو ملازمت سے بھی برطرف کر دیا اور جو خرچ وغیرہ دیتا تھا اس کو بھی بند کر دیا۔
عبداللہ دانے دانے کو محتاج ہو گیا اور سخت پریشانی اور فقر افاقہ میں بسر ہونے لگی۔ جب اس کی مصیبت برداشت سے باہر ہو گئی تو عراق واپس آیا، یہ خیال کر کے کہ میں نے جو روپے ارنب کے پاس امانت رکھوائے تھے شاید وہ مل جائیں۔ دل کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں ارنب میری بدسلوکی اور ناحق طلاق دے دینے کی وجہ سے اس امانت ہی سے انکار نہ کر دے۔ عراق آنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کیا، آپ کو تو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ کس طرح دھوکے میں آ کر مجھے اپنی ارنب کو طلاق دینا پڑی۔ میں نے اس کے پاس کچھ مال و متاع بطور امانت رکھوایا تھا اور شام جاتے وقت اسے اس کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ پھر اس نے ارنب کی شرافت اور وفاداری کی بہت تعریفیں کی اور عرض کیا، آپ ارنب سے میرا ذکر کریں اور فرمائیے کہ میری امانت مجھے واپس دے دے، اس طرح فقر و فاقے سے ممکن ہے میں بچ جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے گھر آ کر ارنب سے کہا، عبداللہ بن سلام آیا تھا، تمہاری بڑی تعریف کی اور تمہاری ایمانداری اور دیانت وغیرہ کا بھی دیر تک ذکر کرتا رہا، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم سے رخصت ہوتے وقت اس نے کچھ مال تمہارے پاس بطور امانت رکھا تھا، اب مناسب ہے کہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دو اور اس کا مال اسے لوٹا دو، کیونکہ میرے خیال میں اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے حق ہے۔ ارنب نے کہا، اس نے سچ کہا، اس نے جاتے وقت کچھ تھیلیاں میرے پاس رکھ دی تھیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ ہے کیا۔ میں اسی طرح سربہ مہر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، آپ اسے دے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر ارنب کی تعریف کی اور فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اسے یہیں بلا لوں، تم اسے اپنے ہاتھ سے اس کی امانت واپس کر دو۔ پھر عبداللہ بن سلام سے ملے اور فرمایا، میں نے تمہارا پیغام ارنب تک پہنچا دیا، اس کو انکار نہیں اور کہتی ہے کہ ہاں تمہاری امانت اسی طرح رکھی ہے، نہ مہر توڑی گئی ہے نہ تھیلی کھولی گئی ہے، بہتر ہے تم ارنب کے پاس چلو اور اپنا مال واپس لے لو۔ عبداللہ بن سلام بہت شرمندہ ہوا اور عرض کیا، آپ اس سے کہہ دیں کہ میرا مال میرے پاس بھیج دے، مجھے اس کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں یہ نہیں، وہ جس طرح تم نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے اسی طرح وہ تمہارے ہی ہاتھ میں واپس کرے گی۔ اس سے ساتھ لیے ہوئے آپ دولت سرا تشریف لائے اور ارنب سے کہا، یہ عبداللہ بن سلام آیا ہے اور اپنی امانت طلب کرتا ہے، جس طرح تم نے اس سے لیا اسی طرح واپس کر دو۔ ارنب نے وہ تہلیاں لا کر پردے کے باہر رکھ دیں اور کہا، یہ تمہاری امانت ہے۔ عبداللہ نے ارنب کی اس دیانت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بڑی تعریف کی۔ امام حسین دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ عبداللہ نے تھیلیوں کی مہر توڑی اور کچھ اشرفیاں اس میں نکال کر ارنب کو دیں اور کہا، میری طرف سے اس حقیر رقم کو قبول کرو۔ اس پر دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور پھر کسی سے گریہ ضبط نہ ہو سکا اور دونوں اس طرح چیخ کر رونے لگے کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور باہر تک پہنچی، جسے سن کر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بڑی شفقت اور ہمدردی سے فرمایا، سنو، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ارنب کو اسی وقت طلاق دے دی، اور میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ارنب سے نکاح نہ تو اس کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو کر کیا تھا، نہ اس کی دولت کی لالچ میں، بلکہ صرف اس غرض سے کہ ارنب اپنے شوہر پر حلال ہو جائے۔ شریعت اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو کسی وجہ سے طلاق دیتے تو پھر وہ مرد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ارنب کے بارے میں یہی ہوا کہ عبداللہ بن سلام نے اس کو طلاق دے دی تھی، اب اگر وہ چاہتا تو اس سے نکاح کرے تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسلام نے اس کو جائز نہیں کر رکھا تھا۔ ہاں، کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی اور اس کے بعد کچھ دنوں رہتی، پھر یہ دوسرا شخص بھی اس کو طلاق دے دیتا تو اب وہ عبداللہ بن سلام سے دوبارہ نکاح کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیام بھی ارنب کے پاس بھیجا، اس خیال سے کہ اگر یزید کے پاس چلی گئی تو پھر عبداللہ سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ مجھ سے نکاح پر راضی ہو جائے گی تو یہ نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا اور وہ عبداللہ کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ اس طرح ارنب پھر عبداللہ کے حبالہ زوجیت میں واپس آئی اور معاویہ کی تدبیر ناکام رہی۔ عبداللہ بن سلام نے ارنب سے نکاح کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے مہر کی جو رقم تمہیں دی تھی بہتر ہے کہ حضرت کو واپس کر دو، اس نے وہ تمہارے تمام روپے لا کر عبداللہ کے حوالے کیے، حضرت کو پہنچا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا اور کہا، اس کار خیر کے عوض جو ثواب مجھے آخرت میں ملے گا وہ اس دنیا کی دولت سے کہیں بہتر ہے۔ علی بن ابی طالب ہاشمی نے فرمایا،
خدا کی قسم میں نے دوسروں کی طرح تمہاری دنیا سے خزانہ نہیں بنایا، نہ مال اور دولت اکٹھا کیا سوائے اس بوسیدہ چادر کے۔ میں نے اپنے لیے کوئی لباس بھی نہیں رکھا، اگر میں چاہتا تو شہد اور گیہوں کی غذا میں بھی اپنے لیے فراہم کر سکتا تھا اور ریشمی لباس بھی پہن سکتا تھا، مگر ناممکن ہے کہ میں ہوا اور ہوس کا مجھ پر غلبہ ہو اور حرص و طمع لذیذ غذائیں پسند کرنے پر مجھے آمادہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ حجاز اور یمامہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جسے ایک روٹی کی بھی امید نہ ہو اور وہ اپنی عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی شکم سیر نہ ہوا ہو۔ کیا میں خوب شکم سیر ہو کر خواب راحت کے مزے لوٹوں؟ در حالانکہ میرے ارد گرد بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کی حالت بھوک سے غیر اور جن کے کلیجوں میں آگ لگی ہو۔ کیا میں صرف نام کا امیر المومنین بننا پسند کروں اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں؟ احواز کے ایک عامل کے نام آپ نے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، میں خدا کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہو، کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے، تو یاد رکھو میں ایسی مار ماروں گا کہ جو تمہیں تہی دست، بوجھل، پیٹ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گی۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان، ان کا مقولہ یہ تھا کہ زمین خدا کی ہے اور میں خدا کا خلیفہ ہوں، خدا کے مال سے جو لے لوں وہ میرا ہے اور جو چھوڑ دوں ان کا لینا بھی میرے لیے جائز ہے۔ معاویہ، یزید، مروان بن حکم اور دیگر اموی سلاطین عوام کی دولت کو اپنی حوالی اور موالی دوست احباب پر لٹاتے صرف اس لیے کہ ان کی حکومت مضبوط ہو اور ان کا اقتدار پائیدار رہے۔ وہ لوگوں کے سر کاٹتے، ان کے پاس لشکر تھا، شہد کا زہر ملایا ہوا زہر اور بغیر شہد کے، اور ہر فریق کے لیے یار و انصار تھے۔ علی اور ان کی اولاد کے لیے بھی طرفدار اور حمایتی گزرے اور معاویہ اور یزید اور بنی امیہ کے بھی حمایتی ہوئے۔ صفحہ نمبر ہے 261، عنوان ہے فریقین کے یار و انصار۔ عمار یاسر کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ ہم سے اپنے اسلحے سے جنگ کریں اور ہمیں مدینے تک پیچھے دھکیل لے جائیں تب بھی ہمیں یہ یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ انصار حسین کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مریں گے۔ اور انصار یزید کیا کہتے ہیں، تم ہمیں کتنا دو گے؟ خاندان ابو طالب علیہ السلام کے رفقا اور انصار کا طرۂ امتیاز اور ان کی روشن ترین خصلت جو جامع تھی تمام صفات کی اور ان کی بلند ہمتی تھی، ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ مظلوم کی نصرت، عقائد صحیحہ کی ترویج اور راہ حق میں جانثار کرنے کی کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی جائے۔ ان کی تعداد کم تھی لیکن یہ کمی عیب نہیں، بلکہ بلند ہمت اور شریف النفس انسان کم ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی ٹلتے نہیں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ بہت عظیم ہوتا ہے۔ ان کی تعداد میں کمی ان کی غرض اور غایت کی عظمت اور اہمیت اور مقاصد کی بلندی پر دلیل ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ کارہائے نمایاں کر گزرتا ہے جسے ہزاروں آدمی بھی مل کر نہیں کر پاتے۔ اولاد ابی طالب کے اعوان و انصار ایسے ہی تعداد میں کم لیکن اپنے عقائد میں مضبوط اور استوار اور ان کی ترویج میں ثابت قدم تھے۔ انہی دوستانان علی کو معاویہ مال و دولت اور جاہ و منصب کا لالچ دے کر ترغیب دلاتے کہ علی اور اولاد علی کو گالیاں دے، لیکن یہ لوگ صاف انکار کر دیتے، چاہے ترغیب کتنی ہی زبردست ہو، اور جب ترغیب اور تحریض سے کام نہ چلتا تو اس امید پر کہ شاید دھمکیاں زیادہ کارگر ہوں، اور ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے کہ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو ہم سخت ترین عقاب پر مبتلا کریں گے، مگر یہ لوگ سخت سے سخت عذاب اور عقاب کو برداشت کرنا پسند کرتے، مگر علی کو برا کہنا، ان کی منافعت کرنا اور ان کی منافقت کرنا انہیں گوارا نہ ہوتا۔ معاویہ ایک مرتبہ اپنے حاشیہ نشینوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھا، انہی میں احنف بن قیس بھی تھے۔ اتنے میں ایک شامی آیا اور کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگا، اور تقریر کے آخر میں اس نے علی پر سب و شتم کیا۔ احنف نے کہا،
हुजूर, अगर इस शख्स को मालूम हो जाए कि अंबिया और मुरसलीन पर लानत करने में आपकी खुशी है तो ये महज इन पर भी लानत करने से बाज ना रहे। खुदा से डरिए, अली अलैहिस्सलाम की जान छोड़िए और अपने परवरदिगार से मुलाकी होइए और अपनी कब्र में तन्हा हैं, बस वो हैं और उनके अमाल। खुदा की कसम, इनकी तलवार बड़ी पाकीज़ा थी, इनका लिबास बहुत ताहिर था, इनकी मुसीबत बहुत अजीम है। माविया, अहनफ, तुमने हमारी आंखों में धूल भर दी और जो जी में आया कह गए। खुदा की कसम, तुम्हें मिंबर पर जाना पड़ेगा और खुशी की खातिर जबरन कहरन अली पर लानत करनी पड़ेगी। अहनफ, अगर आप मुझे माफ़ कर दीजिए तो आप ही के लिए बेहतर है, और अगर मजबूर कीजिएगा तो बहरहाल मेरे लिए लब व ज़बान पर ऐसे अल्फाज हरगिज़ ना आएंगे। माविया, चलो उठो, मिंबर पर जाओ। अहनफ, मैं मिंबर पर जाकर इंसाफ ही से काम लूँगा। माविया, अगर तुमने इंसाफ से काम लिया तो क्या कहोगे? अहनफ, मैं मिंबर पर जाकर हमदे सनाए इलाही के बाद कहूँगा, लोगों, माविया ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अली पर लानत करूं। बिलाशुबा अली माविया ने नज़ा की और एक दूसरे से लड़े। इनमें से हर शख्स इसका मुद्दई था कि इस पर और इसकी जमात पर ज्यादती की गई है। लिहाजा जब मैं दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना, फिर मैं कहूँगा, खुदावंदा, इन दोनों में से जो भी बागी है उस पर लानत कर। तेरे मलाइका और अंबिया और मुरसलीन लानत करें और तमाम खलाइक लानत करे। खुदावंदा, बागी जमात पर लानत कर, बहुत बहुत लानत। लोगों, आमीन कहो। माविया, में इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ कहूँगा ना कम, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। माविया, तब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और ये रिवायत है अक़द फरीद, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 144, और मुस्ततरफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54 में। कभी ऐसा भी होता है कि माविया अली से इजहार बेजारी करने के लिए आपके अंसार पर इंतहाई तशद्दुद करता। इन्हें ये कभी सुनने की बर्दाश्त न होती कि वो माविया और उसकी औलाद को बुरा कहने लगे। हालांकि अली इस वक्त खाक कब्र में मदफून थे, इनसे किसी नफ़े की उम्मीद भी ना थी, और माविया जालिम और सफ़ाक और मुतलक़ल अनान हाकिम था। तारीख़ के सफ़ात पर माविया की इस हरकत और तर्ज अमल से लोगों की इंतहाई नफ़रत और बेजारी के बहुत से वाक़यात दर्ज हैं। माविया ने पैगंबर के बुज़ुर्ग तरीन सहाबी हजर बिन अदी और उनके असहाब को बेजुर्म और तसव्वुर महज इस बिना पर तहक़ीक़ किया कि उन्होंने बरसरे मेंबर अली और औलाद अली को गालियाँ देने से इनकार कर दिया था। हम इसकी तफसील आगे चलकर बयान करेंगे। अली के पैरोकारों ने मकारिम इखलाक और सिफ़ात पसंदीदा के इस दरख्त को, जिसकी अली ने इन दो के दिलों में तुख़्म रेज़ी की थी, बड़ी सरगर्मी और मुस्तादी और बड़े एहतमाम से निगहदाश्त की, यहाँ तक कि वो दरख्त अपने शबाब को पहुँचा और बारावर हुआ। इसमें मर्द, औरत, बड़े छोटे सभी एक जैसे थे। माविया अपने ज़माने हुकूमत में हज के इरादे से जब मक्का मुअज़्ज़मा आया तो बनी कनाना की खातून दारमिया हजवीनिया के मुतालिक पूछा कि आजकल कहाँ हैं। ये दारमिया सियाह रंग की लहीम और शहीम खातून थी। लोगों ने बताया जिंदा हैं। माविया ने प्यादा भेजकर तलब किया। जब वो आई तो पूछा, माविया, ए हाम की बेटी, कैसे आना हुआ? जनाब नूह पैगंबर के 3 फर्जंद थे, हाम, साम और याफस। दुनिया इन्हें 3 की नस्ल से है। सियाह रंग की कौम में हाम की नस्ल है। माविया ने इसकी काली रंगत पर तंज करते हुए इन्हें दुख्तरे हाम कहा। दारमिया क्या कहती है, अगर इज़राहे इस्ताज़ा तुम मुझे हाम की बेटी कहते हो, यानी मजाक के अंदाज में, तो मैं हाम की नस्ल से नहीं हूँ, मैं तो कबीले कनाना की एक औरत हूँ। माविया, सच कहती हो? अच्छा, ये जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? दारमिया, गैब की बातें तो बस अल्लाह ही जानता है। माविया, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर तुम अली से इतनी मोहब्बत क्यों करती थी और मुझसे इतनी अदावत तुम्हें क्यों थी? दारमिया, इस सवाल के जवाब से मुझे माफ़ ही कर दीजिए तो अच्छा है। माविया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दारमिया,
اچھا جب آپ جواب پر مجبور ہی کرتے ہیں تو سینے میں علی علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتی تھی کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف برتتے تھے اور سب کو برابر دیتے تھے، اور آپ کی دشمن اس لیے تھی کہ آپ اس شخص سے برسر پیکار تھے جو آپ سے زیادہ حکومت کا سزاوار تھا، اور آپ ایسی چیز کے خواہاں تھے جس کی اہلیت آپ میں قطعاً نہ تھی۔ میں علی کی اطاعت اس لیے کرتی تھی کہ پیغمبر نے انہیں ہمارا حاکم اور امیر مقرر کیا تھا، اور علی فقر و مساکین کو دوست رکھتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے تھے، اور آپ سے دشمنی و بیزاری کی وجہ یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کا ناحق خون بہاتے، فیصلوں میں نا انصافی برتتے اور اپنی خواہش نفسانی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ معاویہ: اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی علی کی زیارت بھی کی ہے؟ دارمیہ: ہاں خدا کی قسم میں نے انہیں دیکھا ہے۔ معاویہ: انہیں کیسا دیکھا؟ دارمیہ: میں نے خدا کی قسم انہیں اس طرح دیکھا کہ حکومت نے انہیں سرگزشتہ نہیں کیا جیسا کہ آپ حکومت کے نشے میں سرگزشتہ ہو رہے ہیں، اور منصب خلافت نے انہیں ایسا بے خود نہیں بنا دیا تھا جیسے کہ آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ معاویہ: تم نے ان کی گفتگو بھی کبھی سنی؟ دارمیہ: ہاں خدا کی قسم، وہ اپنی باتوں سے دل کی تاریکیوں کو یوں روشن کر دیتے تھے جیسے قلعی برتن کو چمکا دیتی ہے۔ معاویہ: سچ کہتی ہو؟ اچھا بتاؤ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ دارمیہ: میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ معاویہ نے پوچھا: اگر میں تمہاری حاجت پوری کر دوں تو علی کو ہی اتنا ہی مانو گی؟ دارمیہ نے برجستہ کہا: علی کی بات تمہیں کہاں نصیب؟ معاویہ نے ان کا کام کر دیا اور کہا: خدا کی قسم اگر علی زندہ ہوتے تو کبھی تمہیں اتنا مال نہ دیتے۔ دارمیہ: سچ کہتے ہو؟ علی ہرگز نہ دیتے، وہ مسلمانوں کے مال سے ایک درہم بھی کسی کو ناجائز نہیں دیتے تھے۔ یہ روایت ہے بلاغات نساء صفحہ نمبر 72 اور عقد فرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر۔ عدی بن حاتم ایک مرتبہ معاویہ سے ان کے عہد حکومت میں ملنے آئے۔ معاویہ نے عذرائے شماتت پوچھا۔ معاویہ کیا کہتا ہے؟ طرافت کیا ہوئے؟ یعنی تمہارے لڑکے طریف، طارف اور طرفہ کہاں گئے؟ عدی بن حاتم: وہ علی کی نصرت اور حمایت میں مقتول ہوئے۔ معاویہ: علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے لڑکے قتل ہو گئے اور ان کے بچ رہے۔ عدی بن حاتم: میں نے کہا انصاف کیا، علی شہید ہو گئے اور میں ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہ گیا۔ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے: خون عثمان کا ایک قطرہ باقی رہ گیا ہے، اسے اشراف یمن میں سے کسی شریف یعنی عدی ہی کا خون دھو سکتا ہے۔ عدی نے ان کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے باکانہ جواب دیا: خدا کی قسم ہمارے وہ دل جن سے ہم نے تمہیں دشمن رکھا اب تک ہمارے سینوں میں ہیں، وہ تلواریں جن کے ذریعے ہم نے تم سے جنگ کی آج تک ہمارے کندھوں پر ہیں۔ اگر ایک انگل بھی ہماری طرف غداری کے لیے بڑھو گے تو ہم ایک بالش تم پر چڑھائیں گے۔ گلا کٹ جانا، سینہ کچل جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہم علی کی ذرہ برابر برائی سنیں۔ جلاد کو تلوار دے کہ وہ ہماری گردن کاٹ ڈالے۔ معاویہ نے حسب عادت بات کرتے ہوئے کہا: یہ حکمت کی باتیں ہیں، لوگوں لکھ لو اسے۔ اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 پر۔ معاویہ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے نکلا۔ جب مدینہ پہنچا تو سعد بن ابی وقاص کو بھی ساتھ حج کے لیے چلنے کی دعوت دی۔ سعد نے دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ اعمال حج سے فراغت کر کے یہ دونوں دارالندوہ میں پہنچے۔ وہاں بہت دیر تک دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ سعد معاویہ کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ حج کے لیے جو چلے آئے، اس سے معاویہ کو یہ امید بندھی کہ یہ ضرور ہمارے حمایتی ہوں گے۔ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ ہم نے علی کے متعلق جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اس کے یہ کس حد تک معید ہیں، حضرت علی پر سب و شتم کرنا شروع کیا اور خوش آمدانہ سعد سے کہا: آپ بھی علی کو کیوں نہیں گالیاں دیتے؟ سعد بگڑ کر کھڑے ہوئے بولے: تم نے اپنے فرش پر مجھے بٹھایا، پھر تم نے علی کو گالیاں دینی شروع کی۔ خدا کی قسم علی کو کی جو خصوصیات حاصل ہیں، اگر ان میں سے ایک بات بھی مجھے نصیب ہوتی تو دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتی۔ خدا کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے پاس نہ آؤں گا۔ پھر وہ غیظ و غضب کے عالم میں اٹھ کر چلے گئے۔ اور یہ روایت بھی مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پر موجود ہے۔
عمرو بن حمق بھی خاندان ابو طالب کے جانثاروں میں سے تھے۔ انہیں زیاد بن ابیہ نے محض اس جرم میں قتل کیا کہ یہ علی ابن ابی طالب سے محبت رکھتے تھے۔ قتل کرنے کے بعد زیاد نے ان کا سر کاٹ کر معاویہ کے پاس بھیجا۔ اسلام میں یہ پہلا سر تھا جو تحفے میں لایا گیا۔ انہی جانثاروں میں سے مرد میدان وفا میثم تمار بھی تھے۔ یہ میثم امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص صحابی اور آپ کی عظمت و جلالت کی معرفت رکھنے والے بزرگ تھے۔ مدتوں آپ کی صحبت میں رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امیر المومنین کچھ وقت ان کی دکان پر بھی بیٹھا کرتے تھے، اور جب میثم کسی ضرورت سے دکان چھوڑ کر جاتے تو ان کی واپسی تک ان کی کھجوریں بیچنے پر بھی آپ کو تحمل نہ ہوتا۔ جبکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور ظالم ابن زیاد کے لیے کوفے میں کوئی کھٹکا باقی نہ رہا، تو اس نے میثم کو دھمکایا کہ اگر تم علی علیہ السلام کی محبت پر اسی طرح باقی رہے اور ان کے عدل و انصاف کا چرچا کرتے رہے تو میں قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے انہیں لالچ بھی دلائی کہ اگر تم ہمارے طرفداروں میں ہو جاؤ تو ہم بادشاہ وقت سے سفارش کر کے تمہیں انعام و اکرام سے بھی نہال کر دیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابن زیاد نے ایک مرتبہ میثم کو تقریر کرتے سنا۔ ان کی شعلہ بیانی، بالغ نظری، اصابت رائے اور دلائل و براہین سے بہت متاثر ہوئے۔ عمرو بن حریث دربار کے خوش آمدی نے ابن زیاد سے کہا، حضور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ کون ہے؟ عبید اللہ نے پوچھا، کون ہے؟ عمرو نے کہا، یہ کاذب علی بن ابی طالب کے فدائی میثم کاذب ہیں۔ ابن زیاد سنبھل بیٹھا اور میثم سے پوچھا، یہ عمرو کیا کہہ رہا ہے؟ میثم نے کہا، جھوٹ کہتا ہے، میں بھی سچا ہوں اور میرے آقا علی ابن ابی طالب بھی سچے اور خلیفہ برحق تھے۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، علی ابن ابی طالب سے اظہار بیزاری اور ان کی منافقت، عثمان سے اظہار مودت اور ان کے محاسن بیان کرو، ورنہ میں تمہیں ہاتھ پیر کاٹ کر سولی دلوا دوں گا۔ میثم نے ان کا جواب یہ دیا کہ بابانگ دوحل علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ ان کے عدل و انصاف، عفو و درگزر، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت یاد کر کے رونے لگے۔ پھر ابن زیاد اور بنی امیہ کو ان کے ظلم و جور اور سرکشی اور بغاوت پر بہت برا بھلا کہا۔ ابن زیاد غصہ سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا مگر زبان چھوڑ دوں گا تاکہ تمہیں بھی جھوٹا ثابت کر سکوں اور تمہارے آقا علی ابن ابی طالب کو بھی۔ فوراً ہی میثم کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گئے اور اس کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ میثم نے اسی طرح سولی پر چڑھے ہوئے با آواز بلند کہنا شروع کیا، لوگوں جس کو علی کے متعلق پیغمبر کی حدیث سننی ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ ان کے پاس مجمع اکٹھا ہو گیا اور علی کے فضائل بیان کرنے لگے۔ اتنے میں عمرو بن حریث کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ میثم علی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور الٹے پیروں ابن زیاد کے پاس واپس پہنچا اور کہا، حضور جلد کسی کو بھیج کر میثم کی زبان کٹوا دیجئے، ورنہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں سے کوفے والوں کے دل آپ لوگوں کی طرف سے پھیر دیں گے اور لوگ بغاوت کر بیٹھیں گے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد نے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ اور ابھی میثم کی زبان کاٹ دو۔ فوراً ان کے پاس پہنچا اور کہا، میثم؟ انہوں نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ کہا، اپنی زبان نکالو۔ امیر ابن زیاد نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ میثم نے کہا، بد کردار عورت کا فرزند یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ میری بات کو بھی جھوٹا کر دے گا اور میرے آقا اور مولا کی خبر کو بھی غلط ثابت کرے گا۔ اب میری زبان خوشی سے کاٹ ڈالی۔ جلاد نے آپ کی زبان کاٹ ڈالی، جس کے بعد اس کثرت سے خون بہا کے انتقال ہو گیا۔ ابن زیاد نے آپ کے جسد بے جان کو سولی پر چڑھا دیا۔ من جملہ انہی شہیدان راہ حق اور جانثاران علی ابن ابی طالب کے رشید حجری بھی ہیں، جو امیر المومنین کے ایک مخصوص صحابی تھے۔ ان کی سرگزشت بھی میثم کی سرگزشت سے ملتی جلتی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں بھی اتنی رعایت دی کہ اگر علی سے اظہار بیزاری کرو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی۔ رشید نے سختی سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے کہا، کس طرح مرنا تمہیں زیادہ پسند ہے؟ پھر ابن زیاد نے آپ کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکیں گے اور عنوان فریقین کے یار و انصار ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔